اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 79 آیہ کریمہ کی صوفیانہ تفسیر سے کچھ اسرار و رموز بیان کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ اس میں خالق کائنات نے ان لوگوں کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے جو تورات کو بدل کر بیچ دیتے تھے لکھ کے۔ تو اس میں یہ شان نزول کچھ اس طرح ہے اس کا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو علماء یہود جو تھے ان کا یہ اندیشہ ہوا کہ اگر وہ ہماری سرداری چھن جائے گی، اگر وہ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تورات زبور انجیل میں آپ کا حلیہ مبارک ہے وہ لوگوں کو بیان کر دیں گے تو پھر ہماری سرداری جاتی رہے گی۔ تو انہوں نے پھر اس میں تحریف کر ڈالی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک جو تھا وہ بدل دیا تھا۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، نفس کا گناہ ہے، یہ انہوں نے نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاملہ کیا تھا۔ تو یہاں پہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے یہ نفس کی بیماری ہے، نفس جو ہے انسان کا وہ گناہ کی طرف انسان کو جو ہے وہ مائل کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ گناہ کے 4 درجے جو بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ گار گناہ کو برا جان کر کرے، یعنی کہ اگر کوئی اس کے اوپر بوجھ ڈالے، اس کے اوپر دباؤ ڈالے تو وہ اس کو گناہ سمجھ کے کرے اور اپنے آپ کو اس پر ملامت بھی کرتا رہے۔ یہ حالت جو ہے پہلی یہ قابل علاج ہے، اس سے انسان کا علاج ہو سکتا ہے، گناہوں سے توبہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہوتا رہے اور یہ حالت بھی قابل علاج ہے، یعنی کہ گناہ انسان کر رہا ہے جان بوجھ کے نہیں، ویسے غیر دانستہ طور پہ گناہ ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ احساس بھی کرتا رہے، اور یہ بھی بیماری جو ہے یہ قابل علاج ہے، مگر مشکل ہے یہ، کیونکہ جو اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے گا تو پھر وہ گناہ توبہ جو ہے وہ کم کرے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ گناہ کا احساس بھی نہ رہے اور نصیحت کرنے والے کو دشمن جانے، یعنی کہ ایک انسان جو ہے وہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ احساس بھی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یعنی کہ اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے، اور جو اس کو نصیحت کرتا ہے، جو اس کو اچھائی کی طرف لاتا ہے تو اس کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو یہ علاج جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی قابل روحانی طبیب جو ہے وہ مل گیا تب تو خیر ہے، ورنہ اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت روح ہوتی ہے، انسان کی روح ہلاک ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو اچھا طبیب کو مل جائے، کوئی کامل مل جائے، کوئی رہنما اچھا مل جائے تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کو لگا دے گا۔ اور چوتھا درجہ جو ہے یہ گناہ کو اچھا سمجھے اور اس پر فخر بھی کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کو کرنا جو ہے اس کو احساس کرنا، ایک یہ ہے کہ گناہ کرنا لیکن احساس نہ کرنا، پھر یہ ہے کہ گناہ کو اچھا بھی سمجھنا ہے اور اس کے اوپر فخر بھی کرنا ہے۔ جیسے کوئی انسان کوئی گناہ کرے اور اس کے اوپر فخر کرے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے، تو اس کے اوپر فخر کرے، اس کی اشاعت کرے اور چاہے کہ لوگوں کو اس کے گناہ کی تعریف بھی کریں، وہ یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے گناہ کی تعریف کریں، تو اس کا علاج تقریباً غیر ممکن ہے صوفیہ کے نزدیک۔ علماء یہود کی بیماری اسی درجہ کی تھی جس کے متعلق رب نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفا یعنی ایمان سے مایوس کر دیا تھا کہ وہ گناہ کرتے تھے اور اس کے اوپر فخر بھی کرتے تھے اور گناہ کو اچھا بھی سمجھتے تھے، اور جو شخص اپنے گناہ پر تعریف کرائے اور اس تعریف سے خوش ہوتا ہو وہ اس بے وقوف کی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ میرے پخانے سے، میرے بول و براز سے جو ہے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ اس پر خوش بھی ہو، تو یہ ناقابل علاج جو ہے وہ بیماری ہے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ خرابی ہے، اس سے متعلق جو ہے یہ اس متکبر وائز کے لیے جو لوگوں کو دست بوسی پر فخر کرائے اس کے لیے بھی خرابی ہے، کہ جو لوگوں کو اپنی دست بوسی کے لیے جو ابھارے کہ وہ لوگ اس کی دست بوسی کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی جو ہے وہ تعظیم کریں، تو یہ گناہ میں آتا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تکبر کو منع فرماتے ہیں کہ ضرور فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے جو لوگوں کو اپنے اوپر بڑائی بیان کرائے، اپنی تکبرانہ زندگی لوگوں کو بتائے۔ تو حضرت جنید بغدادی ایک واقعہ آتا ہے یہاں پہ آپ کا، حضرت سیدنا جنید بغدادی نے ایک بار وائز میں فرمایا کہ میں وائز کہنے کی اس لیے ہمت کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر آدمی سے بھی اس دین کو
قوت دے گا، یعنی کہ دین اسلام کو قوت. اگر کوئی آدمی فاسق و فاجر ہوگا لیکن وہ دین کی تبلیغ کرے گا، کوئی اچھی بات بیان کر دے گا، تو اس سے دین کو جو ہے تقویت ملے گی. آپ فرماتے ہیں میں اس لیے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرتا ہوں. یہاں پہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فاسق و فاجر ہیں یا آپ جو ہے گناہ کرنے والے، نہیں، بلکہ آپ نے یہاں پہ کسر نفسی کے جو ہے لیول پہ آ کے فرمایا ہے. تو حضرت جنید بغدادی کا یہ فرمانا اتنی عاجزی انکساری کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہ گار ظاہر کرنا کہ میں اللہ کے حضور کچھ بھی نہیں ہوں، تو یہی تو انسان کی جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے. تو اس آیت میں ہم سب کو جو ہے وہ عبرت پکڑنی چاہیے. اگر انسان کی زندگی اللہ کے لیے ہو اور اس کے ہر عمل پر بے عنایت ثواب ہے، یعنی کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ مال کے کائنات کی رضا کے لیے گزرے، کوئی لمحہ گزرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی تبلیغ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں ثواب ہے. اگر نفس کے لیے ہو تو ہر عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، بلکہ باعث عذاب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپانے کے لیے تورات، انجیل، بلکہ قرآن ڈھونڈنا یہ بھی کفر ہے. ایک آدمی جو ہے دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو ایک جو ہے قرآن اس لیے پڑھتا ہے، تورات اس لیے پڑھتا ہے، زبور اس لیے، انجیل اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب تلاش کرے، جیسے وہ علماء یہود کرتے تھے. تو یہ جو ہے یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے. حضور کے اوصاف ظاہر کرنے کے لیے ان میں ہر چیز سیکھنا اور دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے. یعنی کہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، تو رات کو اس لیے علماء یہود پڑھیں کہ اس میں نبیوں کی شانیں ہیں، تو پھر اس میں ثواب ہے. اس کو ایسے ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ اگر صفر کسی عدد سے وابستگی کر لے، جس کو ہم زیرو کہتے ہیں، تو ہر صفر جو ہے شمار بڑھاتا جائے گا. تو اگر مثلا ایک صفر جو ہے وہ ایک عدد کے ساتھ مل جائے، مثلا ایک کے ساتھ مل گیا ہے تو اس کے ساتھ لگے تو وہ دہائی بن جائے گا. اگر دوسرا لگ جائے تو سینکڑا بن جائے گا، تیسرا لگ جائے تو ہزار بن جائے گا، چوتھا لگ جائے تو 10,000 بن جائے گا. حتیٰ کہ اگر صفر زیادہ کرتے جائیں تو ہمارے حساب سے جو ہے وہ صفر بڑھتے جائیں گے تو حساب زیادہ ہوتا جائے گا، تو وہ ہمارے حساب سے باہر ہو جائے گا. مگر صفروں کی یہ ساری بہار جو ہے وہ اس ایک عدد کی وجہ سے ہے جس سے وہ وابستہ ہے. اگر یہ عدد ہٹ جائے تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا. وہ عدد جو ہے وہ صفر جو ہے وہ صفر ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے، ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی، تو وہ سارا کھیل جو ہے وہ بگڑ جائے گا. تو ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ عدد ہیں، اگر ان سے تعلق ہے تو ہر کام پر بے حد ثواب ملتا جائے گا. اگر سرکار علیہ السلام کو نکال دیا جائے تو وہ سارا کا سارا وبال بن جائے گا. زندگی، موت، سونا، جاگنا، یہ سب کا سب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لازم و ملزوم سمجھے. جیسے کہ مال کے کائنات نے جو بھی قرآن بھیجا ہے تو اپنے حضور کے وسیلے سے بھیجا ہے. اگر اپنا ربوبیت کا اظہار بھی کیا ہے تو وہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا ہے. جیسے کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے. تو کائنات میں حضور کی جو حیثیت ہے وہ عدد کی سی ہے اور باقی سب کی ویلیو جو ہے وہ صفر کی سی ہے. اگر اپنا تعلق حضور سے وابستہ رکھیں گے تو پھر ہوگا کیا، ہماری ویلیو بڑھ جائے گی. اگر عدد کو چھوڑ دیں گے تو پھر زیرو کی کوئی ویلیو نہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف صفر کا صفر ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. تو یہی علماء یہود نے کیا تھا کہ اپنی تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ختم کر کے مٹا کر اپنا جو ہے علیحدہ سے نظام بنانا شروع کیا. حضور کو ذات کو نکال دیا درمیان سے، تو ان کی ویلیو جو ہے وہ صفر ہو گئی. تو ایسے ہی قرآن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ہے وہ مدح سرائی ڈھونڈنے کے لیے انسان کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے. تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.